اصل بات یہ ہے کہ ایک جھٹکا بہت بڑا دیا گیا اور وہاں سے لگاتار جہاں سے نشانیاں شروع ہو گئیں اور قوم ہلکے ہلکے کر کے عذاب میں آتی چلی گئی. یہ ہوا تھا 11 اپریل سن 1541. ترکی کے سب سے بڑا جو سب سے طاقتور یا سب سے زیادہ مہان سلطان گزرے، جب وہ خلافت کا دور کہلاتا تھا، اصل میں تو بادشاہی تھی، سلطان سلیمان اول. انہوں نے کنیز کو اپنی ملکہ بنا لیا. اس کو تاتاری پکڑ کے لائے تھے اور وہ یوکرین سے لائے تھے اور اسے اپنی ملکہ بنا لیا انہوں نے، اور پھر اس کا عمل دخل ہر چیز میں ہو گیا، جتنی بھی چیز. خرم اس کا نام رکھا انہوں نے. اس درجے تک ہو گیا کہ وہ بڑے بڑے شاہوں کو خطوط بھی وہی لکھواتی تھی اپنی مرضی سے، سارے پولیٹیکل معاملات وہ طے کرتی تھی. یہ وہاں سے زوال اسٹارٹ ہوا ہے، زوال کی بنیادیں پڑی. یہ تقریباً 500 سال پہلے، وہ سمجھ لی اب سے 496 سال پہلے. اب تب سے لے کر یہ حالات بگڑتے چلے گئے. خلافت جو کہلاتی تھی خلافت تو نہیں تھی، بادشاہت تھی، وہ ٹوٹی، ختم ہوئی. نام کی رہ گئی تھی ٹرکی میں، وہ بھی ختم ہوئی. اور اس کے بعد پھر جگہ جگہ غلامی کے دور آئے، کالونائز. ایک بھی دنیا کے اندر کوئی مسلم میجورٹی ملک آزاد نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا. ان سے آزاد ہوئے، دوسری طرح کی غلامیوں میں آ گئے، سپر پاورز کی. آزادی صحیح معنوں میں تو کسی جگہ نہیں. اب وہ بڑھ رہے ہیں اس طرف جہاں اپنی تباہی چاروں طرف خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بڑی تیزی سے وہ تباہیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اسے نہیں سمجھ رہے کہ یہ عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ وہاں پہ جو کہا تھا کہ اس کے اندر میں پھر اسے یاد دلاؤں، تجریب اعیننا، یہ ضرب المثل بن گیا ہے. نوح کا نوکا، منو کا نوکا، ان کا خطاب یہاں پر منو دیا تھا. یہاں نام نوح ہی بتایا تھا انہوں نے بھی، سناتن دھرم کے گرنتھوں نے. یہ عیسائیوں نے بھی اس کو ضرب المثل ہی بنایا ہوا ہے. جگہ جگہ ان کی جو لوگوں کہتے ہیں کہ اب جو نوح کا نوکا آئے گا، اب جو نواز آرک آئے گا، آرک کہتے ہیں شپ کو. اب نواز آرک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ واپس آئیں گے، جو ان کی کشتی میں سوار ہوگا. اب یہ ایک تمثیلی بات بن گئی، اس کشتی میں سوار ہونا. پوری دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. جو ان کی کشتی کے اندر سوار ہوگا وہ بچے گا، باقی سب تباہ ہو جائیں گے. وہ یہ عیسائی تبلیغ کرتے ہیں. ان میں بہت سے الگ الگ فرقے ہیں. ایک نیا فرقہ ہے بالکل شنچیان جی. اس میں اس کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ کہا، یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو بچا لوں. جو لوگ میری بات مانیں گے صرف وہ بچیں گے. ان کے عقائد باقی عیسائیت سے الگ ہیں، باقی سب فرقے ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں. تو جو میرے پیچھے جائیں گے، بس چونکہ میں ہوں ان کا بھیجا ہوا، تو وہ صرف بچیں گے. وہ بھی نام میری کل ان سے گفتگو ہوتی رہتی وقتاً فوقتاً ان کی چیزوں کو جاننے کی کہ ان کے عقائد کیا ہیں. وہ تفصیل سے بتا رہے ہیں. اکا دکا میں نے ابھی تک سوال کیے ہیں، دراصل اس سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، لیکن پھر میں چھوڑ دیتا ہوں. باقی بات کو ہوگی بات تفصیل سے، تاکہ وہ آگے چلتی رہے بات. کل تھی میٹنگ ان کے ساتھ میں، آن لائن میٹنگ تھی، تو وہ شکاگو میں وہ سمجھا رہے تھے مجھے بیٹھے ہوئے کہ یہ کشتی نوح ہے، یہ اٹ از نواز آرک. یہ جو شنچیان جی کے جو ہیڈ ہیں وہ حضرت نوح کی کشتی ہے، وہ جو ان کے ساتھ میں آیا بس وہ بچے گا، باقی سب تباہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک ضرب المثل بن گئی. آپ کے یہاں یہ ایک حدیث سفینہ کہلاتی ہے. شیعہ لوگ تو سب مانتے ہیں اسے، سنیوں میں سے بہت سے مانتے ہیں، بہت سے اسے ضعیف کہتے ہیں. موضوع یا جھوٹی کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان کے ساتھ آیا وہ بچے گا، بس باقی جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے. یہ حدیث سفینہ ان کے یہاں کہلاتے ہیں. صحیح یا غلط کو ہم ابھی جانے دیں. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اہل بیت کا احترام یا محبت جیسی ہونی چاہیے، وہ چیزیں سنیوں میں سے نکل گئی ہیں اور ان کے ہاں غلو ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی. لیکن بہرحال اس کا جو کچھ بھی ہو وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جھوٹی ہے یا سچی، اسے بھی جانے دیں. لیکن ہے یہ ہر قوم کے اندر کشتی نوح کا ذکر. اب وہ مسئلہ بن گئی ہے کہ اگر اسے مانا تو بچیں گے، ورنہ گئے، باقی سب تباہ ہوئے. میں نے تو آپ کو قرآن اور حدیث سے بالکل ایکوریٹ کیلکولیٹ کر کے بتایا. وہ آیات بھی رکھی ہیں بہت، ایسے نہیں کہ میں زبانی خالی رزلٹ بتا رہا ہوں کہ یہ تباہی کہاں سے شروع ہو جائے گی، کہاں سے عذاب شروع ہو جائے گا عالمگیر، اور یہاں پر سب سے زیادہ سخت ہوگا. اب اس پر مذاق اڑاتے ہیں لوگ
اس میں بھی یہی تھا، جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو لوگ گزرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا غرق ہو جاؤ گے تم آج ہم پر ہنس رہے ہو۔ قرآن نے بات کو کہا کہ پھر اس کے بعد جب وہ آیا تو پھر دور ہو گئے وہ لوگ۔ دور ہونے کا مطلب مرنا نہیں، رحمت سے دور ہو گئے، تو پھر آ گئے تباہی کے اندر، ہلاکت کے اندر۔ وہاں تو خیر ختم ہو گئے تھے سارے۔ جب واضح طور پر ایک آیات سے، حدیث سے کلیئر کر کے ایک بات آ گئی آپ کو، اب اس کے بعد لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے۔ پہلے تو جب کوئی آتی ہے، کوئی جن دنوں زیادہ پریشر ہوتا ہے نا، تو بڑے سیریس ہو جاتے ہیں، شاید صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر پولیٹیکل کچھ ایسے کنفیگریشن کہیں کہیں بنتا ہے کہ ایک ذرا سا ریلیکسیشن ملتا ہے، ارے کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں، فوراً ایٹیچیوڈ پھر یہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑھ رہے ہیں ہلکے ہلکے کر کے ایک آخری تباہی کی طرف، اور پھر اس وقت اس کے بعد کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مجبوری ہے، میں پھر لے آتا ہوں الگ الگ الفاظ میں اس کو، اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بتا دوں جو مجھے معلوم ہے، شاید اور لوگ کچھ بچ جائیں، اور پھر وہ نہیں بچ سکیں گے، تباہی تباہی ان کے لیے۔ بچایا صرف انہیں جاتا ہے، یہ قرآن نے اس اصول کو بہت جگہ دہرایا، جو کار رسالت انجام دیتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے اللہ کے یہاں بچیں گے، وہاں پیش ہوں گے، یہ ذاتی عمل ہے، وہ اس عذاب کو نہیں روکے گا جیسے وہاں بنی اسرائیل کے اندر تھا۔ صرف ان لوگوں کو بچایا گیا عذاب سے جو اس ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے، جو کار رسالت انجام دے رہے تھے۔ اور کار رسالت انجام دینا غیر مسلموں تک پہنچنا ہے، مسلمانوں کی اصلاح نہیں، وہ اپنی جگہ پر شامل ہے۔ تو یہ میں نے اپنی اس وجہ سے کہ میں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ بات پہنچ جائے، میں مختلف موقعوں پہ بتاتا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی، وقت قریب آ گیا بہت۔